جمعے کی رات شروع ہو چکی ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ آج میرے ذہن میں پھر وہ ایک مضمون آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، سمجھے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بہت بڑی شخصیت تھے وہ بھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ سمجھے؟ یہ حدیث جب ہم نے پڑھی نا ان سے، ترمذی شریف پڑھی تھی ہم نے، تو مجھے یاد ہے آج بھی، کل کی تو نہیں، ہمارے لگے پٹھان تھے ہیں کہ مولانا اگر آپ یہ میرے سے پوچھیں نا کہ اس کی کوئی مثال تو دیں نا منافق کی، حضرت کے جو الفاظ تھے وہ میں آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں۔ لیکن ہماری اسمبلی بھری ہوئی ہے نا، یہ کون ہے جو بیٹھے ہوئے اندر؟ جب بات کرتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سیاسی وعدہ ہے۔ سیاسی کیا ماننا؟ بڑا مطلب جھوٹ ہے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی بات ہو رہی ہو نا، کہتے ہیں یہ تو بس یار ویسے ایک سیاسی بات تھی۔ کیا مطلب ہے؟ جو جھوٹ بول دیا، جو غلط بات کر دی، کہتے نہیں اس کو سچ نہ سمجھنا، یہ کہ ویسے ہی ایک سیاست تھی نا۔ یہ تو دیکھیں، یہ تو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ وہ واقعہ جو غالباً بخاری شریف میں بھی صحیح ستہ میں موجود ہے، غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بڑا زبردست مارکا پیش آنے والا ہے، اور رومی اور ایک بہت بڑی پاور اور سپر پاور اس کے ساتھ مارکا ہے۔ اعلان ہو گیا جہاد کا، نکلو سارے باہر۔ سارے نکلے، مومن نکل کر چلے گئے سارے، سمجھے؟ منافق پیچھے رہ گئے۔ 3 مسلمان ایسے تھے جو سورہ توبہ میں جن کا ذکر آتا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ پورا واقعہ آ رہا ہے۔ وہ ہوا یہ کہ 3 پیچھے رہ گئے، ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھے؟ اور ایک اور صحابی تھے حضرت مرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت کعب یہ قصہ خود بیان فرماتے ہیں، میں یہی سوچتا تھا چلو یار کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، پھر سوچا یہی کہ گرمی بڑی شدید ہے، اور گرمی کا موسم نا وہاں کھجور پکنے کا موسم ہے۔ ذہن میں بات آئی کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے جہاد ہم نے کیے ہیں، اللہ نے بڑا موقع دیا ہے، تو ابھی چلو یہ کھجوریں بھی پکنے کا وقت آ گیا ہے۔ پہلے میں سوچتا رہا کل وہ کل کا مطلب وہ ٹل ہو گیا، وہ ٹلتا ہی نہیں کام، وہ آگے نکل گئے۔ پھر ذہن میں یہ بات کھجوریں پکنے کا موسم ہے، پہلے بھی یہ بات کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی، نہیں جا سکا۔ دوسرے صحابی حضرت ہلال ابن امیہ، میں کہا یار گھر والے آ رہے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، چلو ملاقات ہی کر لیں گے ان سے۔ جہاد تو اس طرح کے معاملے تو پہلے بھی اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کے بڑے موقع ملے ہیں، وہ بھی رہ گئے۔ ایک صحابی اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو گیا، وہ بھی نہیں جا سکے۔ حضرت مرارہ ان کے ساتھ بھی واقعہ ہو گیا، ان کے ساتھ بھی ہو گیا۔ حضرت مرارہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ کھجور پکنے والا۔ یہ تو حضرت کہاں فرما دے، میں تو ہر روز کہتا کل جاؤں گا، کل، چلو کوئی بات نہیں، نکلے نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جمعرات والے روز سفر فرماتے تھے۔ جہاں بھی جاتے تھے نا، جہاد والا سفر ہو، اس کے علاوہ سفر ہو،
عادت مبارکہ یہی تھی، سفر میں شروع فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات وغیرہ، وہ کہتے ہیں حضور نے اعلان فرمایا میں تو پھر چلا جاؤں گا، جمعرات بھی آ گئی، نکل بھی گئے، چلو کوئی بات نہیں قریب ہوں گے کل، وہ کرتے کرتے رہ گیا۔ حضرت مرارہ کہتے ہیں بات رکھنے کو آیا، یار بڑے بھی آج کی ہیں بعد میں صحیح، ان کے گھر والے آ رہے تھے تو خیر کوتاہیاں ہو گئی، غلطی ہو گئی تینوں سے، حضور تشریف لے گئے۔ منافقین یہ کہتے تھے یہ اتنا بڑا معرکہ ہے، سپر پاور کے ساتھ ٹکر ہے، انہوں نے واپس ہی نہیں آنا۔ اب یہ جتنے بندے گئے ہیں نا ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے گا۔ بعض روایتوں میں 10,000، بعض روایتوں میں 30,000 کا مجمع ہے۔ چلے خیر کچھ عرصے بعد واپسی ہو گئی، اب وہ بڑے حیران کے واپس بھی آ گئے۔ اب وہ آنا شروع ہوئے، عذر بیان کرنا، جی یہ ہو گیا تھا، جی میں تو بخار ہو گیا، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک منافق آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ عذر قبول فرما لیتے تھے، چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے۔ دوسرا آیا، میرے ساتھ اور مسئلہ تھا، مجھے چکر آ رہے تھے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے۔ ایک آیا، میرے گھر والوں کے ساتھ مسئلہ ہو، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہر منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول بھی فرما لیتے تھے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ معاف فرما دے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی دے رہے ہیں، رخصت فرما رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز اور ترتیب تھی۔ اب حضرت کعب تشریف لے گئے اور جا کر فرمانے لگے کہ سچی بات یہ ہے مجھے کوئی عذر پیش نہیں آیا تھا، میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے میں نہیں گیا، میرے سے غلطی ہے، میرے سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ آپ سچ میں اما ھذا فقد صدق، اس نے تو سچ بول دیا، میں اب آپ کا فیصلہ اللہ ہی کریں گے، سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر اعلان ہو گیا ان کا بائیک آؤٹ کر دو، کوئی بھی بندہ ان سے بات نہ کرے، کسی نے ان سے بات نہیں کرنی جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا تھا۔ میں پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی بندہ ہے یا میں اکیلا ہوں؟ پیچھے بھی کہتے ہیں مجھے اتنی پریشانی ہوتی تھی، یا کوئی عورتیں ہیں یا کوئی بوڑھے بندے ہیں یا منافق ہے، پیچھے کوئی بندہ ہی نہیں رہا، سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے گئے تھے۔ ایک وہ تکلیف، دوسرا یہ تکلیف، سارے اب آپ سوچیں نا، باہر نکلے، آپ بھی گھر سے باہر نکلے، نہ کوئی سہیلی بات کر رہی ہے، نہ کوئی رشتہ دار بات کر رہا ہے، نہ کوئی بھائی بات کر رہا ہے، نہ کوئی بہن بات کر رہی ہے، نہ کوئی ہمسائے بات، سب مکمل بات، اور حضور بھی بات نہیں کر رہے۔ اتنی تکلیف، اتنی شدت تکلیف کی، کہتے ہیں الامان والحفیظ بیان نہیں کر سکتا۔ میں حضور کے پاس آتا تھا، سلام کرتا تھا نا، تو میں حضور کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا کہ وعلیکم السلام فرمایا یا نہیں فرمایا، ہونٹ مبارک حرکت کیے یا نہیں کیے، یہاں تک میں دیکھتا تھا۔ میں نماز پڑھتا تھا، حضور مجھے دیکھتے تھے، نماز ختم ہو جائے حضور دوسری طرف منہ کر لیتے تھے۔ میں اپنے چچا کے ادھر چلا گیا، باغ میں چچا کے بیٹے گیا ہوں، میرا کزن تھا، دیوار پھلانگ کر میں اندر گیا ہوں، میں جا کر سلام ہو چپ، میں سلام ہو چپ، میں کہ یار تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ میں حضور سے کتنا پیار کرتا ہوں، مجھے حضور سے کتنی محبت ہے، میرا حضور کے ساتھ کیا تعلق ہے، تمہیں نہیں پتا؟ چپ۔ پھر کیونکہ حضور نے اعلان صاحب ہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ پھر پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، میں کہ تمہیں نہیں پتا؟ اس نے تیسری چوتھی دفعہ پوچھنے کے بعد ایک ہی جواب دیا، مجھے نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا۔ کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، دیوار پھلنگی گھر۔ باقی دو حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت مرارہ تو گھر سے ہی باہر نہیں نکلے، وہ تو گھر میں ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اسی حالت میں 40 دن گزر گئے۔ 40واں دن تھا کہ حکم آیا بیویاں بھی الگ ہو جائیں، بیوی بھی کوئی قریب نہ آئے۔ وہ تکلیف، وہ پریشانی جو بیان سے باہر بیوی۔ اب حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور عرض کرنے لگی، وہ تو بہت بوڑھے ہیں اور ان کی ہمت تو خیر بہت کمزور ہے،
تو وہ تو چل ہی نہیں سکتے میرے بغیر. تو اب آپ فرمائیں، جیسے آپ فرمائیں اس کے مطابق کر لیتے ہیں. حضور کا فرمایا بات ٹھیک ہے، ان سے ذرا دور دور ہی رہنا، لیکن یہ ہے کہ ضرورت کے جو کام ہے وہ کر دیا کرو، بات وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ بھی گئے. وہ تکلیف، وہ شدت، وہ پریشانی، حضور بات نہیں، باہر نکلے کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی صحابی بات نہیں، کوئی بھائی بات نہیں، کوئی رشتہ دار بات نہیں. وہ تکلیف کا وہ عالم کہ حضور نے بھی فرمایا کہ جب سے تو پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس شدت کی تکلیف نہیں آئی. 50واں دن تھا، وہی آئی، یہی آیتیں اتری ہیں. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے نا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ پڑ گئی تھی. سمجھ نہیں آ رہی، نیچے دفن ہو گئے، اوپر اوپر چلے جائیں کدھر جائیں، تو چل نہیں سکتے، باہر نکل نہیں سکتے، تو بات ہی نہیں کرتا، تو دیکھتا ہی نہیں ہماری طرح زمین. وضاقت علیہم انفسہم، ان کے دل بھی تنگ پڑ گئے اندر سے، اور ان کو یہ یقین ہو گیا اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں. پھر اللہ متوجہ ہوا، ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا. آیتیں اتری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے. میں کہ میں جا کر ان کو خوشخبری نہ دے دوں، میں کعب بن مالک کو جا کر، اور میں نہیں، رات دیر ہو گئی ہے، تہجد کا وقت ہے، پھر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، ابھی نہیں، صبح فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں. فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. ایک صحابی دوڑتے ہوئے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور زور سے اعلان فرمایا. بعض نے لکھا ہے کہ وہ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ سنو سنو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے. اعلان ہوا. اسپیکر کا نظم تو ہوتا نہیں تھا. ایک اور صحابی دوڑے دوڑے میرے گھر آئے، مبارک مبارک مبارک، توبہ قبول ہو گیا. کہتے اتنی خوشی کہ میں اس مبارک دینے والے کو نہیں بھول سکتا. اور عادت یہی تھی، جو خوشخبری دیتا تھا اس کو کچھ گفٹ بھی دیتے تھے، ہدیہ بھی دیتے تھے نا. کہتے میں تو جائے میں دیکھوں کہ کیا دوں اس کو، میں تو چیز ہی نظر نہیں آ رہی، میری کمیر لٹکی ہوئی تھی وہی دے دی میں نے ہدیہ. خوشی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا دوں. اتنی خوشی. پھر میں آیا مسجد نبی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے. ایک صحابی اٹھے اور میرے سے گلے ملے. میں ان کا بھی احسان نہیں بھول سکتا کہ مجھے بڑی تسلی ہو گئی. اور پھر یہ ترتیب بنی. اب آپ مجھے بتائیں، اب اس سارے واقعے سے نقطہ کیا نکلا؟ نقطہ یہ نکلا کہ کبھی کبھی سچ بظاہر تکلیف تو ہوتی ہے، بھی تکلیف تو ہوتی ہے سچ بولنے سے، لیکن انجام کے اعتبار سے صفائی ہو گئی اور ایسی معافی ہوئی کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا، ثم تاب علیہم لیتوبوا، میں نے بالکل بخش دیا، میں نے بالکل معاف کر دیا. اور اس سے زیادہ کوئی شدت ہو سکتی تھی کہ حضور نے بات کرنا چھوڑ دی؟ پتہ بھی تھا کہ سختی ہونی ہے. انہوں نے کہا، میں ایک صحابی نے کہا بھی آ کر، تم عجیب آدمی، اللہ کے بندے، وہ جو معافیا ماحول ادھر بیان کرتے تھے، کسی نے کہا آ کر تم بھی ادھر بیان کر دیتے، حضور توبہ استغفار کر لیتے، ان کے لیے بھی کر رہے تھے، تمہارے لیے بھی کرتے، گناہ معاف ہو جاتا. انہوں نے کہا نہیں، ایک تو پہلے میں نے غلطی کی، نہ جا کے دوسری غلطی جھوٹ نہیں بولا. تو کیا سبق ملا؟ کچھ ہو جائے، زمین اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس سے زیادہ سخت بات کوئی ہو سکتی ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. سمجھے؟ تو یہی ترمذی شریف کے سبق میں وہ ایک روایت آئی یحییٰ بن معین سے، وہ ایک راوی ہیں. اب آپ دیکھیں ان کا جو قصہ آیا، حجاج ابن یوسف کا دور ہے.
حجاج ابن یوسف کا دور ہے اور بے شمار بیسیوں کی تعداد میں صحابہ کو اس نے بڑے ہی یعنی جسے کہنا جائے تکلیف دہ انداز میں شہید کیا. بہت اذیتیں دی کہ جو بیان میں نہیں آ سکتی. اس انداز میں شہید کیا. بڑا ظالم تھا صحابہ کو. ایک شخص کے پیچھے لگا ہوا تھا. وہ پکڑا نہیں جا رہا تھا. وہ تھا حضرت یحییٰ ابن معین کا بیٹا. نہیں پکڑا گیا. بڑی کوشش کی, نہیں پکڑا گیا. وزیر کہنے لگا میں تمہیں آسان سا طریقہ نہ بتلا دوں اس کو پکڑنے کا. کہنے لگا بتاؤ. کہنے لگے تم اس کے باپ سے پوچھو نا بیٹا کدھر ہے. وہ کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا. باپ کو پتا ہے میں نے اس کی ٹکا بوٹی کر دینی ہے. میں نے تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں. میں نے باقیوں کو نہیں چھوڑا تو میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا. یہ باپ کو پتا ہے, کوئی بھی نہیں بتائے گا. اس نے کہا سنو میری بات, کیا پوچھنے میں کوئی حرج ہے؟ آپ پوچھ کر تو دیکھ لیں. بلایا. یحییٰ ابن معین تشریف لائے. اچھا بیٹا کدھر ہے؟ گھر میں کھانا کھا رہا ہے. فوج بھیجی. دیکھا واقعی کھانا کھا رہا ہے. پکڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے آئے. کہنے لگا آپ کو نہیں پتا تھا میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں, میں نے اس کو بے دردی سے مار دینا ہے. میں نے کہا مجھے پتا. ٹھیک ہے بتایا. حضور نے منع فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. اللہ فرماتے ہیں اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. منع فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹ نہیں بولا, سچی بات کی. اور نے کہا خدا کی قسم, میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے. جا تیری وجہ سے میں نے اس کو بخش دی, چھوڑ دیا. ہماری حدیث کے جو راوی ہیں وہ ایسے راوی ہیں ساری زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے. تو یہ جو روایتیں پتہ ہے نا, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, یہ ایسے ہی نہیں, یہ ایسے بڑے بڑے, یہ جو رجال کا فن, جو لوگ جنہوں نے رجال کے بارے میں تحقیق کی ہے نا, حدیث کے جو راوی تھے ان کے بارے میں, اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا کام جو جھوٹ بولا ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو فوراً کہہ دی روایت ضعیف ہے. ایسے ہی تو روایتیں ضعیف ہوتی ہیں. راوی کے ضعیف ہونے سے روایت ضعیف ہوتی ہے, ورنہ روایت تو حضور کے فرمان کا نام ہے, تو ضعیف ہو ہی نہیں سکتا حضور کا فرمان مبارک. راوی کی کمزوری, راوی کے ضعف کی وجہ سے روایت میں ضعف آتا ہے, روایت ضعیف نہیں ہو سکتی. جہاں دیکھا اندر نماز ہو رہی تھی, یہ باہر کھڑا بیٹھا گپے مار رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اندر نماز ہو رہی ہے, باہر گپے مار رہا ہے, آواز بھی آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دینی والے سے کمزور ہے. اور کہ اس روایت میں یہ راوی بھی روایت ضعیف ہے, یہ راوی ضعیف ہے تو روایت ضعیف ہے. ایسا بھی ہے, سمجھے. اور کیا وہ فلاں جگہ ہم نے دیکھا, ہم گزرے تھے بازار سے, فلاں بندہ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا تھا. تو کھڑے ہو کے کھانا کھانا تو گناہ ہے. کھڑے ہو کے کھانا کھانا گناہ مکروہ تحریمی ہے. تو جو گناہ کی پرواہ نہیں کرتا وہ ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہو, حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں, ہم نہیں مانتے رہے. راوی میں کمزوری آ گئی, روایت میں کمزوری آ گئی, راوی ضعیف ہو گیا, روایت ضعیف ہو گئی, نہیں مانتے ہم روایت کو. ایسے ایسے راوی, ایسی ایسی چھانبی نے کی. یحییٰ ابن معین جیسے راوی ہیں. ہمارے ادھر ایک اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ایک چانسلر تھے, ڈاکٹر محمود احمد غازی. یہ مشرف دور میں وزیر بھی رہے, وزیر مذہبی امور. بہت لائق آدمی تھے. ان کی بعض تحریریں میں نے پڑھی ہیں, بہت ہی لائق آدمی تھے. حالانکہ عام طور پر مجھے تو جو میں نے دیکھا وہ ان میں بہت کمزوری ہوتی ہے, لیکن یہ واقعتاً لائق آدمی تھے. یہ چانسلر بھی رہے یونیورسٹی کے. ایک دفعہ ادھر پنڈی میں ملاقات ہوئی تو کیا ہوا کہ میں نے بتایا کہ میں مشرف دور میں, جنرل مشرف کے دور میں میں وزیر مذہبی امور تھا. میں چلا گیا انگلینڈ. انگلینڈ میں گیا ہوں تو ادھر نا یہ پھر یہ
مذہبی ہم آہنگی کے طور پر نا ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی یہودیوں سے بھی ہوتی ہے، سکھوں وہ ان سے بھی ہوتی ہے، سکھوں سے بھی ہوتی ہے، عیسائیوں سے بھی ہوتی ہے. تو کہنے لگے اسی سلسلے میں جب میں انگلینڈ گیا تو ایک چرچ میں بھی جانا ہوا، وہاں کوئی عیسائی پادری سے ملاقات ہو گئی. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس پادری نے مجھے کہا کوئی دین کے حوالے سے بات کرو. سوچا میں کیا بات کروں اس سے. اچانک میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی. میں نے اس کو کہا کہ تم کوئی ایک بات مجھے ایسی بتلا دو جس کے بارے میں تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہ تمہارے نبی کی بات ہے. ایک بات بتلا دو. کہ میں نے اس کو کہا پادری کو، تو سوچ میں پڑ گیا. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا ایسی ایک بات بھی نہیں ہے جس کے بارے میں میں یقین سے کہہ سکوں کہ یہ میرے نبی کی بات اور عیسیٰ کی بات ہے. ایک بات بھی ایسی نہیں. ہم لگے تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ہاں ہاں ایسی باتیں ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ سمجھدار آدمی تھا. وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے یہ کہا نا ایسی کچھ باتیں ہیں تو فوراً اگلا سوال ہوگا دلیل، کیونکہ دلیل کے بغیر تو دعویٰ معتبر نہیں ہوتا نا. دلیل کے بغیر دعوے کا اعتبار ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے دلیل دو، اور دلیل کوئی ہے نہیں، میں پریشان ہو جاؤں گا. یہ بھی بات کر دی، ایسی ایک بات بھی نہیں. کہنے لگے اس نے پلٹ کر میرے سے نہیں پوچھا تم بھی تو کوئی ایسی بات بتاؤ نا اپنے نبی کی جس کے بارے میں تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی کی بات ہے. اس نے میرے سے سوال نہیں کیا. کیوں؟ سمجھدار تھا نا. وہ سمجھتا تھا رجال کا فن ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں نہیں. یحییٰ ابن معین جیسے راوی ہیں، ساری زندگی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا. جو راویوں کی چھان پھٹک ہمارے یہاں ہوئی ہوئی ہے سمجھے، ان کے ہاں نہیں ہوئی ہوئی. وہ ویسے ہی کتابیں کو کسی میں کیا لکھے کو کسی میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن راویوں کا فن ان کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک ایک راوی کی چھان پھٹک ہوئی ہے. ساری زندگی کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی گناہ والا، کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا تو صاحب لکھ دیا کہ روایت ضعیف ہے. راوی ضعیف تو روایت ضعیف. تو ظاہر ہے جب ایسے سچے راوی ہوں تو کوئی بات کریں گے تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو وہ بھی سمجھا تو بڑی مضبوط دلیل ہے. تو اس نے پلٹ کر یہ الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ اس سچ کی بنیاد پر ہمارے ایسے ایسے راوی ہیں، جیسے میں نے یحییٰ ابن معین کی مثال دے دی. کٹنا گوارا تھا. اپنی جان کو ختم کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے بچے کو ختم کرنا، گوارا کرنا. انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے گوارا کر لیے، جھوٹ نہیں بولا. تو حضور کی حدیث کے بارے میں کیسے جھوٹ بول؟ دنیا کی بات میں جھوٹ نہیں تو آخرت کی بات میں جھوٹ بولیں گے. یہ سارے راوی ایسے ہی ہیں، ایک سے بھی ساری زندگی جھوٹ بولنا تھا، خلاف شرع کوئی کام ثابت نہیں. تو ایسے ایسے راویوں سے روایتیں آئی ہیں. تو ہم 100% قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری روایتیں موجود ہیں یہ ایک ایک بات وہ ہے جو ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہے. اور یہ ایسے راوی ہیں جہاں تھوڑا سا شک ہو نا، تھوڑا سا شک، وہاں او کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ہاں باقی ساری باتیں ٹھیک ہے، اس لفظ کے بارے میں شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں حضور نے یہ بولا تھا یا یہ بولا. ان دونوں میں سے ایک تو پکی بات ہے، لیکن دیانتداری والی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، شک ہو رہا ہے لہذا او کے ساتھ ذکر کریں گے. ہاذا او ہاذا، یا یہ آپ نے دیکھا نا بعض جگہ روایتوں میں او بھی آ جاتا ہے. میں تحاوی شریف پڑھائی اور تحاوی شریف کے اندر مجھے وہاں بعض جگہوں پہ واضح طور پر حالانکہ مطلب ایک جیسا ہی ہے، لیکن دیانتداری کا تقاضا یہ ہے جہاں شک ہوا وہاں انہوں نے او بھی بول دیا تھا. لفظ یا یہ لفظ میں شک ہے، مطلب دونوں میں ایک ہی ہے، لیکن مجھے صحیح طرح یاد نہیں اس لفظ میں شک واقع ہو رہا ہے. باقی تو 100% کلیئر ہے، ایک کے پاس 100% پکی ہے. جہاں شک تھا وہ میں نے بتلا دیا. ایسے ایسے راوی ہیں. تو ہمارا دین ایسے سچوں سے آیا، ایسے پکوں سے آیا جنہوں نے کٹنا تو گوارا کیا لیکن جھوٹ بولنا نہیں. ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا
کچھ ہو جائے بظاہر چھوٹا سا فائدہ نظر آتا ہے، وہ انہوں نے بھی اٹھا لیا، کس نے؟ منافقوں نے بھی، جھوٹ بول کر، چلو وقتی طور پر وہ پریشانی نہیں ہوئی، لیکن بعد میں واضح طور پر ہے یہی تو منافق ہیں، یہ پکے منافق ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ادھر کر کے گئے ہیں، یعنی بدبخت لوگ ہیں۔ وہی سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، سمجھے؟ تو اس لیے وقتی طور پر اگر تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جائے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، سمجھے؟ حدیث آتی ہے نا، ایک بچے کو عورت نے بلایا، بیٹا میری بات سننا، میں تمہیں چیزیں دوں گی۔ میں تم نے واقعی کچھ دینا تھا یا ویسے بلا رہی تھی؟ انہوں نے کہا میرے پاس یہ کھجور تھی، یہ میں نے دے دی۔ اب ٹھیک ہے، ورنہ یہ جھوٹ ہو جانا تھا۔ اور میں چیز دوں گی، اور چیز تمہارے پاس کوئی ہے نہیں، یہ تو جھوٹ تھا۔ تو بچے کو کیا سبق دے رہی ہے؟ جھوٹ بولنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی پھر یہ جھوٹ بن جانا تھا، سمجھے؟ تو اس لیے اس کا پورا، ہمارے وہ ایک استاد تھے، کہتے اب تو بچے بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، وہ سیکھتے گھر سے ہی ہیں۔ اب بیل بجی، باپ کیا کہہ رہا ہے بچے، بیٹا آج جا کر کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، اور بچہ گیا باہر، کیا کہتا ہے، ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ اس کو پتہ ہی نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے، ہم خود اس کو سکھلا رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولو جا کر، اب اس کے ذہن میں پکا ہو رہا ہے جھوٹ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ کل کو پھر وہی ترتیب، اور اس کا ذریعہ جو ہے نا وہ تو پھر ہم ہی بنے ہیں۔ تو ہمارے فرائض میں داخل ہے، جیسے نماز ایسے ہی خود بھی اس چیز کا اہتمام کریں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کریں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور قیامت والے روز اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے نوکروں کے بارے میں سوال ہوگا، ان کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی، اور سوال اسی چیز کے بارے میں ہوگا جو واجب ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ البتہ آخری بات، اگر کہیں بڑی شدید قسم کی ضرورت اور عذر پیش آ جائے، وہاں شریعت پھر گنجائش دیتی ہے شدید عذر میں توریے کی۔ میں مخاطب تو قریبی معنی مراد لے رہا ہے، اور ہم نے کوئی دور کا معنی مراد لے لیا، وہ توریہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے، پہلے مدرسے کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی، دارالعلوم دیوبند کے نام سے جو ابھی بھی انڈیا میں موجود ہے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ انگریز کے خلاف جب جدوجہد ہوئی ہے، آگے تھے، انگریز ان کو تلاش کرتے کرتے مسجد میں پہنچ گئے۔ بڑے علماء کو اس وقت جو پھانسیاں دی گئی، لٹکایا گیا، بڑے ظلم ہوئے علماء کے ساتھ خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ اب ان کو بھی پکڑ لیا انہوں نے، اب انہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہوا تھا، سمجھے؟ آئے ان سے پوچھا وہ قاسم نانوتوی کو تو نہیں دیکھا؟ آپ چپ۔ اب اگر کہ میں ہی ہوں تو پھانسی، اور اگر میں کو میں نہیں ہوں وہ تو جھوٹ، کیا کروں؟ ایسے تھے ہمارے بڑے، خدا کی قسم، اولئک آبائی، یہ تھے ہمارے بڑے، ان جیسا لا کر تو دکھاؤ۔ سمجھے؟ جھوٹ نہیں بولا، ایک قدم پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹنے کے بعد کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی کھڑا تھا، ابھی جھوٹ بھی نہیں ہے، واقعی تھوڑی دیر پہلے ادھر کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر کھڑا تو وہ بات چلا کے بھاگ گیا، اور انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اس کو بولتے ہیں توریہ۔ وہ اور معنی مراد لے لیں، یہ اور لے لیں، اور یہ بھی صرف ضرورت کے موقع پر، ہر موقع پر نہیں، سمجھے؟ اور جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ اس طرح کی کوئی توریے والی ترتیب وہ انتہائی ضرور، جیسے کہ یہ ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے نا، اور جو بکر صدیق جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور حضرت بکر کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ حضرت بکر کو دیکھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا، پکڑ لیا حضرت بکر صدیق کو، اور یہ کون ہے ساتھ؟ حضور کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے۔ اب بتاتے ہیں حضور تو پکڑ لیتے ہیں تو شہید کر دیں گے، ظاہر ہے وہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، اذیت دیں گے، اور حضور کی تکلیف بھی جواب، اور جھوٹ بھی نہیں، تو حضور ساتھ کھڑے ہیں، کیا کریں؟
ہمارا یہ رہبر ہے، وہ یہ سمجھے کہ ان کو شاید راستہ نہیں آتا، یہ راستہ دکھانے والے رہبر ہیں، اور انہوں نے نیت کر لی کہ دین کے رہبر ہیں نا، دین کا راستہ دکھانے والے ہیں نا، جھوٹ نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں توریہ۔ یہ بھی صرف ضرورت کے موقع پر ہو سکتا ہے، ورنہ صریح جھوٹ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، سبق والی بھی اور یہ والی بھی۔ جی کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ۔ میرے خیال میں جس نے کہا تھا نا کہ ہفتے میں ایک دن، تو یہ اب ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ والی ترتیب ہے، ایک اچھی ترتیب بن گئی ہے کہ ہفتے میں ایک دن تھوڑا سا سبق اور تھوڑا سا یہ ٹھیک۔ ہمارا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم راستے کے اوپر آ جائیں، دین کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں، اسی کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے، ساری مشق ہو رہی ہے نا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے اور ہم سب کو دین کے لیے بھی قبول فرما لے، اور آخری وقت میں ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ اور اب دعا فرما لیں خاص طور پر، جب آپ دعا مانگا کریں نا، خاص طور پر اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے ضرور مانگا کریں، کیونکہ اساتذہ بھی پھر اسی درجے میں ہوتے ہیں نا۔ سمجھ آئی بات؟ دعا اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولمن له من علينا ولمن أوصانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلى آلہ وسلم برحمتک یا ارحم